کیا رسول اللہ کا جادو جو جنت میں پہنچا، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جس پر رسول اللہ کا جادو سر چڑھ کے بولے۔ دیکھیے کیسے حکومتیں پروپیگنڈا کرتی، کیسے مالدار وسائل والے پروپیگنڈا کرتے۔ 76 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے حق آ گیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ پبلک کا دماغ اور طرف لے جانے کے لیے تاکہ پبلک مائل نہ ہو جائے، ان کو ڈی ٹریک کر دو، ان کی توجہ اور طرف بانٹ دو۔ یہ کیا فرعون نے، جادوگر ہے، پروپیگنڈا کروا دیا، اس کے پاس نہ جانا، یہ جادو کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کو بھی جادوگر کہا گیا، اور کیا رسول اللہ کا جادو جو جنت میں پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جس پر رسول اللہ کا جادو سر چڑھ کے بولے، اسے کچھ یاد ہی نہ رہے رسول کی باتوں کے سوا۔ کیا زبردست۔ یہ کہتے تھے یہ جادوگر آ گئے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، کھلا جادوگر ہے۔ قال موسیٰ 77 قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا تم حق کو کہہ رہے ہو جادو ہے جبکہ تمہارے پاس آ گیا حق۔ موسیٰ تعجب کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جادو ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جبکہ ساحر تو کامیاب ہی نہیں ہوں گے، ساحر تو ناکام رہیں گے، تم اس کو جادو کہہ رہے ہو۔ بعض اوقات اگلا ایسی بات کرتا ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیوں کہہ رہے ہو، کم از کم یہ تو نہ کرو، چلو تم کو تمہاری بات نہیں ماننی، یہ جھوٹ تو نہ بولو، یہ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ کو یہ کہنا پڑا، اسحر ھذا، یہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں یہ جادو ہے، اس کو جادو کہہ رہے ہو۔ اور پروپیگنڈا عوام کے ذہنوں کو اور طرف لے جانے کے لیے تاکہ موسیٰ کے بارے میں پازیٹیو سوچ نہ آئے۔ 78 ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، آخری آیت۔ دیکھیے کیسے حکومتیں پروپیگنڈا کرتی، کیسے مالدار وسائل والے پروپیگنڈا کرتے۔ قالو، فرعون اور اس کے درباری، ان کی سیکیورٹی کاؤنسل کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، موسیٰ تو اور ہارون اس لیے آئے ہو، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ان سے پھیر دو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے، ہمارا دین کے دشمن ہو، ہمارے وہ بزرگان کے جو اتنے سمجھدار تھے، اتنی انہوں نے حکومت قائم کر دی، ان کے دین کے ساتھ تم دشمنی کرنا چاہتے ہو، ہمیں نیا دین بتا کر ہمارے بزرگوں کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو، کیونکہ جو دین معاشرے میں رائج ہوتا ہے سب کو اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اور نبی کا انقلاب لانا بڑا مشکل کام، زحمت کا کام ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں یہ تو بات سنی کوئی نہیں، ہم مکے والوں نے کہا تھا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو پچھلی قوموں میں ایسی بات سنی نہیں ہے جو یہ بندہ بات کر رہا ہے، ان ھذا الا اختلاق، اور یہ اس نے پاس سے گھڑی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی اور اتنا سمجھدار تھا ہی نہیں، کوئی تو بات ایسی کرتا، ہم نے تو سنی کوئی نہیں۔ ایسے پروپیگنڈے کرتے، اور پبلک بھی کہتی ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بندہ بہت خطرناک ہے، اس کو اگر چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی یہ گمراہ کر دے گا لوگوں کو۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کبریا بڑائی تمہاری ہو جائے، یعنی تم ہمیں ہٹا کر خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اور بہانہ تم نے اللہ کے دین کو بنایا ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں پتہ چل گیا تم نے کیا چکر چلایا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تو ہم تم پر کوئی بولا، کوئی پاگل تم پر ایمان لے آئے گا
ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. اتنے طریقے سے مکر کرتے تھے. کرتے کس لیے تھے؟ تاکہ پبلک ان کی باتیں جو سنتی ہے وہ ظاہر ہے ان کی زیادہ سنتی ہے تو وہ موسیٰ کے سے دور ہی رہے، پھر کہ خراب نہ ہو جائے، ہمارا دین خراب نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ.